السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے پتھر دل۔ سعادت حسن خان ایک کھاتے پیتے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ کمپیوٹر کالج میں پڑھ رہے تھے۔ وہ عام سی شکل و صورت کے انسان تھے، لیکن ان کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ بال بھی گھنگریالے تھے۔ ڈارک براؤن بال اور براؤن آنکھیں ان کی شخصیت کو سحر زدہ بناتی تھیں۔ وہ روٹین سے کالج آتے۔ پرنسپل سے ان کی بہت اچھی دوستی تھی۔ اس گروپ میں 8 لڑکے اور 6 لڑکیاں تھیں۔ ان میں ایک انایا بھی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ سعادت حسن خان سارا وقت اس کو دیکھتے رہتے۔ وہ انایا کو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ انایا کو گھورنے والے لوگ بالکل پسند نہیں تھے۔ سعادت حسن خان انایا کے لیے کافی سیریس تھے، لیکن انایا کو بالکل بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پرنسپل نے ایک دن انایا سے کہا، انایا، سعادت حسن خان آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انایا نے کہا، سر میں یہاں پڑھنے آتی ہوں، ان مقاصد کے لیے نہیں آتی، اور آئندہ مجھ سے ایسی بات نہیں کیجیے گا۔ پھر سعادت حسن خان آ گئے۔ وہ پرنسپل کے روم سے ہو کر آئے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ انایا نے منہ پھیر لیا۔ وہ بھی مصروف ہو گئے۔ پھر کافی دن کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن سعادت حسن خان اب بھی گھورنا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ انایا کو دیکھنا شاید ان کا مشغلہ بن گیا تھا۔ انایا کو تھا کہ کورس ختم ہو اور اس کی جان چھوٹے۔ ایک دن انایا کے کمپیوٹر میں کوئی مسئلہ ہو گیا۔ پرنسپل نے سعادت حسن خان کو بولا کہ دیکھو۔ وہ آ کے کمپیوٹر دیکھنے لگے۔ انایا اٹھ کے سائٹ پہ ہو گئی۔ سعادت بولے، انسان ہوں، جانور نہیں، تمہیں کھاؤں گا نہیں۔ انایا نے غصے سے دیکھا۔ وہ بولے، مجھے اندر سے مار رہی ہو تم، کیا ملے گا ایسا کر کے؟ انایا خاموش ہو گئی۔ جاتے ہوئے وہ کمپیوٹر کی سکرین پہ لکھ گئے، آئی لو یو۔ انایا نے کہا، زبردستی ہے؟ بولے، نہیں، تمہاری مرضی ہے، لیکن سوچ لو۔ وہ بولی، کچھ نہیں سوچنا، اور آپ کے متعلق تو بالکل بھی نہیں۔ سعادت حسن خان کو یہ بات شاید کھا گئی۔ وہ ایک دم نڈھال ہو کر اپنی جگہ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئے۔ انایا نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ کافی دن نہیں آئے۔ پرنسپل نے بار بار کال کر کے بلایا۔ وہ آئے تو بیمار لگ رہے تھے۔ پرنسپل نے انایا سے بات کی آفس میں بلا کے کہ انایا، وہ اچھے انسان ہیں اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تم خوش رہو گی، میری ہر طرح کی گارنٹی ہے۔ وہ بہت جلد لندن جا رہے ہیں۔ یہاں بھی اپنی زمینیں ہیں، اپنا گھر ہے، جدی پشتی رئیس ہیں، مگر سر مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ اور ضد میں آتی جا رہی تھی۔ خیر، پرنسپل بھی چپ کر گئے۔ وہ اس دن کالج سے نکلی تو سعادت حسن خان اپنی گاڑی لے کے باہر کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، انایا، تمہارا گھر میرے راستے میں ہے، بیٹھ جاؤ گاڑی میں چھوڑ دوں گا تمہیں۔ لیکن اس نے انکار کر دیا اور چلی گئی۔ پھر سعادت حسن خان دوسرے دن کالج آئے۔ وہ بھی آئی۔ آج انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر کچھ دن بعد سعادت حسن خان نے پورے گروپ کی دعوت کی۔ وہ جا رہے تھے لندن۔ ملک سے باہر جانے سے پہلے وہ سب کو ٹریٹ دینا چاہتے تھے۔ کھانا بہت اچھا تھا۔ انایا بھی سب کے ساتھ ہی تھی۔ سعادت حسن خان سب کے لیے گھڑیاں لائے تھے، سب کو دیں۔ انایا نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں کسی سے گفٹ نہیں لیتی، میرے پاس بہت ہیں، پتہ ہے مجھے تم روز نیو واچ پہن کر آتی ہو، سب میں شامل ہو۔ وہ جانتی تھی اسی کی وجہ سے انہوں نے سب کو گھڑیاں دی تھیں۔ پھر پرنسپل کے اصرار پر اس نے رکھ لی۔ واچ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ پھر وہ چلے گئے، دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے۔ پرنسپل کے ساتھ ٹچ میں تھے۔ انایا کی شادی ہو گئی۔ وہ پرنسپل کے پاس آئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ اسے دیکھ کر وہ چونک گئے اور انہوں نے کہہ ہی دیا کہ تم نے کیسے منا لیا اسے، یہ تو مانتی ہی نہیں تھی شادی کے لیے۔ اس نے کہا، ان کی والدہ نے ہی رشتہ طے کیا ہے۔ انہوں نے انایا کی طرف بہت عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا سعادت حسن خان کو ریجیکٹ کر کے۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی۔ حسن خان لندن میں اپنا چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر چکے تھے۔ وہ انایا کو بھول نہیں پائے تھے۔ ان کی پوری توجہ اپنے کام پر تھی۔ وہ پرنسپل سے بات کرتے رہتے۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ انایا شادی کر چکی تھی۔
وہ بہت دل گرفتہ ہوئے، کافی دن رنجیدہ رہے، مگر پھر بھی ہزار کوشش کے باوجود وہ عنایا کو بھول نہیں پائے تھے۔ انہیں دکھ تھا کہ عنایا نے انہیں ریجیکٹ کر دیا۔ وہ اکثر یہ سوچتے کہ مجھ میں ایسی کون سی خامی تھی جو اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ ادھر عنایا کو شاید سعادت حسن خان کی آہ لگ گئی تھی۔ جس سے اس کی شادی ہوئی اس نے اس کی زندگی عذاب کر رکھی تھی۔ عنایا کا سارا غرور اس انسان نے مٹی میں ملا دیا تھا۔ وہ واچ عنایا نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے شوہر کی اذیتیں اسے اب سعادت حسن خان کی یاد دلاتی تھیں۔ ایک دن عنایا نے اپنی کزن کو کمپیوٹر کا کورس کروانے کے لیے پرنسپل کے کالج میں ایڈمیشن دلانے کے لیے ساتھ لے کر گئی۔ پرنسپل بہت خوش ہوئے اسے دیکھ کر اور بولا کہ ابھی جانا نہیں۔ وہ آفس میں بٹھا کر چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد واپس آئے، عنایا کو دیکھ کر بولے، عنایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ عنایا نے کہا، کچھ نہیں سر، شاید سزا ملی ہے کسی گناہ کی۔ پھر کزن کا ایڈمیشن ہو گیا۔ سر نے کہا، عنایا ابھی نہیں جانا، آج کھانا کھا کر جانا میرے ساتھ، بہت دن کے بعد آئی ہو۔ پھر میڈم بھی آ گئیں، عنایا کو مل کر وہ بھی بہت خوش ہوئیں۔ پھر سر نے کھانا منگوایا، کھانا کھاتے ہوئے بھی باتیں ہونے لگیں۔ سر نے بتایا سعادت حسن خان نے لندن میں اپنا بزنس شروع کر لیا ہے۔ عنایا کو دیکھ کر سر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ وہ ایک سمجھدار انسان تھے۔ عنایا نے خود ہی سب کچھ بتا دیا۔ وہ جانتی تھی اس کی کزن بھی کل کو بتا ہی دے گی، سر ضرور پوچھیں گے اس کے متعلق۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ سب کچھ خود ہی بتا دیتی۔ سر کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا، عنایا اگر تم میری بات مان لیتی تو اچھا ہوتا۔ جی سر، مگر تب یہ سب نہیں سوچا تھا میں نے۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر نے کہا، آ جایا کرو کبھی کبھی۔ جی سر، ٹائم ملا تو ضرور آؤں گی۔ سر نے اس کا نمبر لے لیا تھا، اس نے بھی دے دیا۔ اسے پتا تھا سر سعادت حسن خان کو اس کی خبر دیں گے۔ ادھر سعادت کام میں مصروف تھے کہ پرنسپل کی کال آ گئی۔ انہوں نے کال اٹینڈ کی، کہا، سر میں بیزی ہوں، کچھ دیر میں آپ کو کال کرتا ہوں۔ پرنسپل نے کہا، عنایا آج آئی تھی کالج اپنی کزن کا ایڈمیشن کروانے۔ سعادت سب کچھ بھول گئے۔ انہوں نے اپنی میٹنگ ڈسمس کر دی اور پرنسپل صاحب سے بات کرنے لگے۔ سب کچھ جان کر انہیں بہت دکھ ہوا اور عنایا پہ غصہ بھی آیا کہ یہ کیا کر لیا خود کے ساتھ۔ اس دن وہ پہلی بار غصے میں تھے۔ سب نے الگ ہی روپ دیکھا سعادت حسن خان کا۔ انہوں نے پرنسپل سے کہا کہ مجھے عنایا سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے نمبر دے دیا، لیکن یہ بھی بول دیا کہ وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے اور پریشان نہ ہو جائے۔ سعادت نے کہا، نہیں سر، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے کال کی، دوسری طرف عنایا ہی تھی۔ وہ چپ رہے۔ وہ ہیلو ہیلو کر رہی تھی اور وہ خاموشی سے دوسری طرف سن رہے تھے۔ پھر عنایا نے کال کاٹ دی۔ سعادت نے پھر کال کی تو عنایا ہی تھی دوسری طرف۔ اب عنایا سمجھ چکی تھی کہ باہر کا نمبر ہے۔ اس نے خود ہی بول دیا، آپ سعادت حسن خان ہیں؟ سعادت چپ رہا۔ اپنا نام سن کر اسے سکون سا محسوس ہوا تھا۔ عنایا نے پھر بولا، سعادت آپ ہیں؟ اب سعادت بول پڑے، تمہیں میرا نام یاد ہے؟ جی یاد ہے، کیسے بھول سکتی ہوں میں بھی نہیں بھولا تمہیں۔ عنایا تم نے میرے ساتھ تو جو کیا اپنے ساتھ کیوں ظلم کر لیا؟ عنایا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ اب چپ کر جاؤ، میں مرا نہیں، زندہ ہوں۔ تم نے تو مجھے مار ہی دیا تھا، اب کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں عنایا، میں اب بھی پوری دنیا سے تمہاری خاطر لڑ سکتا ہوں اگر تم ساتھ دو تو۔ عنایا ابھی خاموش تھی۔ تم سوچ لو، اگر منظور ہے تو بتا دینا،
میں آ جاؤں گا تمہیں لینے کے لیے اگر تم خوشی سے میرے ساتھ آنا چاہو۔ عنایا خاموشی سے سن رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ پھر 2 دن کوئی کال نہیں آئی۔ آج پھر اس کے شوہر نے مار پیٹ کی اور وجہ بھی کوئی خاص نہیں تھی۔ عنایا کی حالت خراب تھی، وہ ہسپتال میں داخل تھی۔ پھر وہ وہاں سے ڈسچارج ہو کے اپنے میکے آ گئی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب وہ اس جانور کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اسے قسمت موقع دے رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ بہت ہو گیا، اب وہ خود کو مزید اذیت نہیں دے گی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا، سعادت حسن خان کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ پھر ان کی کال آ گئی۔ اس نے کال اٹھائی۔ سعادت نے پہلا سوال ہی یہ کیا کہ امید ہے کہ تم نے فیصلہ کر لیا ہوگا۔ جی کر لیا ہے، آپ آ جائیں۔ سعادت خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ میں آ رہا ہوں بہت جلد، آ کے کرتا ہوں رابطہ۔ عنایا نے ماں سے کہہ کر خلا کا کیس کروا لیا تھا۔ میڈیکل رپورٹ کی وجہ سے پہلی ہی پیشی پر اسے خلا مل گئی۔ اب وہ سعادت کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر کافی دن بعد ان کی کال آئی۔ سعادت نے ایڈریس پوچھا، اس نے بتا دیا۔ دوسرے ہی دن وہ اپنی فیملی کے ساتھ ان کے ہاں موجود تھے۔ پھر رشتہ طے ہو گیا۔ 3 ماہ کے بعد نکاح تھا اور ساتھ ہی وہ لندن جانے والی تھی۔ پھر سعادت نے ساری تیاری کر لی، کاغذات بھی بن گئے۔ 3 مہینے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن نکاح تھا، اور سعادت نکاح کے بعد سیدھے ایئرپورٹ جانے والے تھے، عنایا کو ساتھ لے کر۔ اسی دن وہ لندن کے لیے روانہ ہو گئے۔ عنایا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں سے کہاں جا رہی تھی۔ سعادت حسن خان کی محبت سچی تھی۔ وہ ایک پتھر دل کو موم کر چکے تھے۔ عنایا اب خوش تھی۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے تھے۔ سعادت ہنس رہے تھے۔ عنایا دیکھ لو، آج تم میرے ساتھ ہو۔ میں نے تمہیں سچے دل سے مانگا تھا اور میری دعا قبول ہو گئی۔ عنایا مسکرا رہی تھی۔ جی میں نے دل دکھایا تھا آپ کا، مگر اس وقت میں انجان تھی، لیکن آپ کی سچائی کی وجہ سے آج آپ کے ساتھ ہوں۔ ہاں تم عطا ہو، میں خوش قسمت ہوں، جو مانگا وہ مجھے مل گیا۔ دونوں ہنس رہے تھے۔ سعادت حسن خان کی محبت جیت چکی تھی۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔